السلام علیکم دوستو، ویب کورس کی پہلی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویب لینگویج ہے کیا اور یہ کیوں یوز ہوتی ہے اور یہ ایس اے پی نے کیوں انٹروڈیوس کرائی۔ ایس اے پی نے اپنی پوری جو ای آر پی ہے وہ ویب لینگویج میں کریٹ کی ہے، اور جتنے بھی اس کے انٹرفیس ہیں، جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، جتنی بھی آپ کی جو اسکرینز ہیں، جتنی بھی رپورٹس ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایبیپ ایڈوانس بزنس ایپلیکیشن پروگرامنگ لینگویج میں کریٹ ہوئی ہیں۔ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو جو ہے وہ 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اور جو جتنی بھی بریف انٹروڈکشن ہونی چاہیے جو کہ انٹرپرائز انفراسٹرکچر ہوتا ہے، لائک واٹ دا پروسیسز آف اینی ای آر پی کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اور ای آر پی کا کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایس اے پی ایک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ای آر پی کمپنی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ای آر پی بھی اسی نے ڈیولپ کی ہے۔ وائی ایس اے پی؟ ایس اے پی سے پہلے بہت سارے سسٹم مختلف جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلائے ہوتے تھے، اور وہ اپنی الگ الگ کاسٹنگ اس کی پڑتی تھی، اور اپنی الگ الگ اس پہ جو ہے وہ ریسورسز لگتی تھی، اور ان کی الگ الگ رپورٹنگ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انکنسسٹنسیز ہوتی تھی ڈیٹا میں، اور ڈیٹا کی ڈپلیکیشن بھی ہوتی تھی۔ سیکنڈلی، جو ڈس ایڈوانٹیج ایس اے پی سے پہلے جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ کیا تھا کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں ٹائملی نہیں ملتی تھی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کمپائلیشن ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی پروسیس ہوتا تھا، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ڈیٹا ایک یوٹیلائز فارم میں، ایک فروٹفل فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا تھا۔ تو اس صورت میں ہمارے جو کسٹمرز تھے، جو دنیا میں جتنے بھی کسٹمرز تھے، جو بزنس چلانے والے تھے، ان سب کو ایک ایسی ای آر پی چاہیے تھی جو کہ ٹائملی ان کو انفارمیشن دے، ریئل ٹائم ڈیٹا دے، اور بالکل ایکوریٹ، اور بغیر کسی مسٹیک کے، بغیر کسی ایررز کے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے۔ ایس اے پی جو ڈیولپڈ ہوا وہ 2 جرمن سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور 1972 میں اس کی بنیاد رکھی، اور پھر 1977 میں یہ ایس اے پی کے نام سے رینیم ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سسٹم ایپلیکیشن اینڈ پروڈکٹس کے نام سے تھا، اور 1977 میں اس کو ایس اے پی کے نام پہ رکھا گیا۔ ایس اے پی کی مزے کی بات یہ ہے کہ ایس اے پی کی کمپنی کا نام اور ایس اے پی کی ای آر پی کا نام، دونوں کا نام ایس اے پی ہی ہے۔ ایس اے پی ای آر پی جو ہے وہ بہت سارے موڈیول جو ہے وہ اس پہ بنا ہوا ہے، جو کہ آپس میں انٹرریلیٹڈ ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں۔ ایک پروسیس، ایک موڈیول آپس میں انٹیگریٹ ہے، اور ایک افیکٹ ٹائملی، بالکل سڈنلی ان دا مین ٹائم جو ہے وہ دوسرے موڈیول پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک موڈیول والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی دوسرے موڈیول والے کو اپڈیٹ کرے یا اس کو کوئی پروسیس چلائے، وہ ٹائملی اور ریئل ٹائم میں، بالکل سیم ٹائم میں جو ہے وہ ڈیٹا اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ہم فائنینشیلس موڈیولس کی بات کریں، اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتا ہے، کنٹرولنگ ہوتا ہے، سی او جس کو کہتے ہیں، انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، آئی ایم، ٹریجری، ٹی آر، اور انٹرپرائز کلاؤڈ۔ جہاں تک لاجسٹک موڈیولس کی بات ہے تو اس میں میٹیریل مینجمنٹ، ایم ایم جس کو کہتے ہیں، جس میں تمام کی میٹیریل کی پرچیزنگ، میٹیریل کی اسٹاک، میٹیریل کی انوینٹری کور کرتی ہے۔ سیکنڈلی، سیلس اینڈ ڈسٹریبیوشن،
جتنی بھی سیلس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اور پوسٹ سیلس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب سیلس اینڈ ڈسٹریبیوشن ماڈیول میں ڈیل ہوتی ہیں. پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول جس کو ہم پی پی بھی کہتے ہیں ایس سی پی کے ٹرم میں، جتنی بھی پروڈکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، مٹیریل را مٹیریل سے ایک تیار پروڈکٹ بننے کے عمل، جتنا بھی ہے ایک ایک پروسیس، ایک ایک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہماری پی پی ماڈیول میں ڈیل ہوتا ہے. پروڈکٹ ڈیٹا مینجمنٹ، جتنی بھی پروڈکٹ ہے اس کی ہینڈلنگ کے لیے پروڈکٹ ڈیٹا مینجمنٹ ہے. کوالٹی مینجمنٹ، جو بھی مٹیریل ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ را مٹیریل ہو، چاہے وہ فنش پروڈکٹ ہو، اس سب کی کوالٹی کو چیک کرنا، اس سب کی کوالٹی کو میجر کرنا اور ٹائملی اس پہ ایکشن لینے کا کام جو ہے وہ کوالٹی مینجمنٹ ماڈیول میں ہوتا ہے. پلانٹ مینٹیننس، جتنی بھی فیکٹریز ہیں جو کہ جو پلانٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹائملی مینٹیننس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پلانٹ جو جتنی بھی مینٹیننس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ منتھلی ہو، چاہے وہ ایئرلی ہو، چاہے وہ ڈیلی ہو، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور اس کی مینٹیننس، اس ٹرانزیکشنز، اس کی مینجمنٹ جو ہے پلانٹ مینٹیننس پی ایم ماڈیول آف ایس اے پی میں ہوتا ہے. سروس مینجمنٹ ہے، سروس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے، اور پروجیکٹ سسٹم سے. اب بہت سارے پروجیکٹس اگر کوئی کمپنی ڈیل کر رہی ہے تو اس کو لازمی کوئی ایسا سسٹم چاہیے جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کرے. تو پروجیکٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ایس اے پی نے، پی ایس، جو کہ پروجیکٹس ریلیٹڈ اس کی امپلیکیشن، جو جتنے بھی ریسورس ایلوکیشن ہے، جتنی بھی شیڈیول ہیں، ان سب کو مینٹین کرتا ہے. پھر آ جائے ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ ماڈیولس. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ماڈیول میں پرسنل مینجمنٹ ہوتا ہے، آرگنائزیشن مینجمنٹ ہوتا ہے، پے رول اکاؤنٹنگ ہوتا ہے، ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایچ آر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ماڈیولس کو ایس اے پی نے ایڈوانس کر کے ایک نیا پروڈکٹ متعارف کروایا ہے جس کا نام ہے سکسیس فیکٹر، جو کہ ان تمام ماڈیول کی ایک ایڈوانس فارم ہے. ان تمام ماڈیول کو بہت بہترین طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. کراس ایپلیکیشن ماڈیولس، کراس ایپلیکیشن ماڈیولس بھی ہیں جو کہ آپس میں جتنی بھی ماڈیولس ہیں ان کے آپس میں جو ہے وہ ریلیشن، آپس میں کمیونیکیشن کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے ورک فلو ماڈیول ہے، جیسے بزنس انفارمیشن ویئر ہاؤس ہے، اور ایس اے پی آفس ہے. نیٹ ویور، اچھا نیٹ ویور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی جو بھی ڈیٹا بیس ہے اور جو بھی ایپلیکیشنز ہیں، جتنے بھی ماڈیولس ہیں، ان سب کا ایپلیکیشن سورس، ان سب کی مینٹیننس، ان سب کی مینجمنٹ اور ان سب کی انٹیگریشن کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کو ہم ایس سی پی کے ٹرم میں ایس اے پی نیٹ ویور کہتے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایس اے پی ایپلیکیشن اور نان ایس اے پی ایپلیکیشن سب آپس میں انٹیگریٹ ہو سکتی ہیں. اٹ از یوز ٹو آرگنائزیشن ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی انہینس. جب وہ انٹیگریشن ایزیلی ہوتا ہے تو آبویسلی جو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی ایفیشینسی بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایس اے پی کسٹمر جو بھی ہیٹروجینس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ہیٹروجینس انوائرمنٹ مین کہ جو الگ الگ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، لائک کچھ اوریکل پہ کام کر رہے ہیں، کچھ ڈاٹ نیٹ پہ کام کر رہے ہیں، کچھ دوسرے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو آپس میں لنکنگ کے لیے، ان کو آپس میں انٹیگریٹ کے لیے یہ پلیٹ فارم جو نیٹ ویور، ایس اے پی نیٹ ویور ہے، بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. بغیر کسی فردر انویسٹمنٹ کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کی کاسٹ کے، یہ آسانی سے ان کو آپس میں سنکرونائز کرتا ہے. اور بہت ہی اب ناؤ ڈیز جو ہے وہ مائیکروسافٹ اور آئی بی ایم اور مائیکروسافٹ نے اپنے ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم کو، اور آئی بی ایم نے، ویب اسفیئر نے، اور مائیکروسافٹ ایزور نے، ان سب کو جو ہے وہ ان سب نے جو ہے وہ ایس اے پی سے
کولیبریشن کر لیا ہے اور جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں وہ ان کو انٹیگریٹ کر رہا ہے. جہاں تک ایس اے پی نیٹ ویور کی کمپوننٹس کی بات ہے تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ایس اے پی موبائل انفراسٹرکچر جو کہ موبائل ریلیٹڈ بزنس اپلیکیشنس ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سیکنڈلی ایس اے پی انٹرپرائز پورٹل. ایس اے پی انٹرپرائز پورٹل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے جتنے بھی رولز مینجمنٹ ہیں اور نالج مینجمنٹ اور کولابریشن ہے اس کے لیے، اور جتنی بھی ایگریگیشن انفارمیشن ہے اس کے لیے. ایس اے پی بزنس انفارمیشن ویئر ہاؤس، جیسے کہ نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کو جو کہ کسی بھی بزنس کی دن بدن وہ بڑھتی جاتی ہے، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، اس کی انفارمیشن کو انالائز کرنے کے لیے ہم نے ایس اے پی نے ایک چیز متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے بزنس انفارمیشن ویئر ہاؤس، جو کہ اوپن آرکیٹیکچر ہوتا ہے، وہ کہیں سے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے، اور جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بہت ہائی ہوتی ہے. کئی سالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈمپ کر کے رکھتا ہے، اور اس کو کسی بھی رپورٹنگ کے لیے، کسی بھی انالیسس کے لیے وہ ہم ایس اے پی کے ویئر ہاؤس کو یوز کرتے ہوئے یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ماسٹر ڈیٹا مینجمنٹ، اس میں ایک کمپوننٹ ہے ماسٹر ڈیٹا مینجمنٹ، جو کہ ہر ماڈیول کا، چاہے وہ پی پی ہو، ایم ایم ہو، ایس ڈی ہو، ایف آئی ہو، وہ تمام کا جو ماسٹر ڈیٹا ہوتا ہے. ماسٹر ڈیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ڈیٹا جو کہ ٹرانزیکشن ڈیٹا جس پہ بیس کرتا ہے، لائک اگر کوئی سیل آرڈر ہے ایس ڈی کے حوالے سے، تو اس میں کسٹمر کا ماسٹر ڈیٹا چاہیے ہوگا، مٹیریل کا ماسٹر ڈیٹا چاہیے ہوگا، اور جو بھی پرائسنگ ہے اس کا ماسٹر ڈیٹا چاہیے ہوگا. لائک مٹیریل مینجمنٹ ہے تو مٹیریل مینجمنٹ میں مٹیریل کا ماسٹر ڈیٹا چاہیے ہوگا، ای آر پی کا ماسٹر ڈیٹا چاہیے ہوگا، اینڈ سو آن. ایف آئی ہے تو اس کا کمپنی کا ماسٹر ڈیٹا، کیا چارٹ آف اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ایک ماسٹر ڈیٹا کا ایک ایگزامپل ہے. اور کاسٹ سینٹر، اگر کاسٹنگ کا ہے تو کاسٹ سینٹر جو ہے وہ ایک ماسٹر ڈیٹا ہے کاسٹنگ ماڈیول کے لیے، اینڈ سو آن. ایس اے پی ایکسچینج انفراسٹرکچر، جتنی بھی انٹرفیس ہیں جو نان ایس اے پی سسٹمز ہیں ان کے لیے ایک ایکسچینج انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے ایس اے پی نیٹ ویور میں، جس کو نام دیا ایس اے پی ایکسچینج انفراسٹرکچر. ایس اے پی ویب ایپلیکیشن سرور ایک ہمارا نیکسٹ کمپوننٹ ہے، جو کہ جتنی بھی ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں، ان کو ایس اے پی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور سیملیسلی چلنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، جس میں جے ٹو ای ہے، جاوا پلیٹ فارم ہے، اور ایبیب پلیٹ فارم بھی ہے. جی جناب، اب اگر ہم ایس اے پی ایبیب، اب ہم نے نیٹ ویور معلوم کر لیا، ہم نے جو ہے وہ ایس اے پی کی ہسٹری معلوم ہو گئی ہم کو، اور ہم نے یہ پتہ چلا کہ ایس اے پی کیوں بنائی گئی تھی، اور ایس اے پی کے لیے کیا کیا کام ہم کرتے ہیں، یا کیا کیا کام دنیا اس سے لے رہی ہے ایس اے پی ایبیب پروگرامنگ لینگویج سے. اب ہم چلتے ہیں کہ ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں ایبیب لینگویج کے اندر، اور ایبیب لینگویج میں سب سے پہلے جو مین ٹول ہے وہ ہے ایبیب ورک بینچ. ایبیب ورک بینچ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، وہ تمام ٹولز جو کہ ایس اے پی ایبیب میں پروگرامنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ سارے ٹولز اس میں موجود ہیں. اور وہ سارے ٹولز جو ہیں وہ ایس اے پی نے بالکل فرملی، بالکل آسانی کے ساتھ، بالکل جو ہے وہ ڈیٹیلڈ میں، اور بالکل جو ہے وہ بالکل ایزیلی ایکسیسیبل کے تھرو جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں، جن کا الگ الگ پرپس ہے اور الگ الگ اس کا بیہیویئر ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مین جو ہوتا ہے، جس میں ایک پروگرامر
کوڈنگ کرتا ہے وہ ہوتا ہے ایبیپ ایڈیٹر. سیکنڈلی ایبیپ ڈکشنری. ایبیپ ایڈیٹر کو بھی ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں اور ان تمام ٹولز کو آنے والی ویڈیوز میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے. ایبیپ ایڈیٹر جس سے نام سے ظاہر ہے جس میں جو ہے وہ پروگرامر جو ہے وہ کوڈنگ کرے گا. سیکنڈلی ایبیپ ڈکشنری. ایبیپ ڈکشنری وہ ٹول ہے جس کے ذریعے جتنی بھی ہمارے پاس ایبیپ آبجیکٹس ہوتے ہیں اسٹرکچر ٹیبل اینڈ سو آن وہ کریٹ کیے جاتے ہیں وہ مینٹین کیے جاتے ہیں. ریپوزیٹری براؤزر میں جتنی بھی آبجیکٹس ہیں ان کی ہائرارکی وائز جو ہے وہ انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہوتی ہے. مینیو پینٹر کے ذریعے ہمارے جتنے بھی مینیو ٹول بار ہیں اور جتنے بھی جو ہے وہ مینیوز ہوتے ہیں اور مینیو ٹول بار دونوں اسی میں مینٹین کیے جاتے ہیں. اسکرین پینٹر میں جتنی بھی اگر لیٹ سے ہماری جتنی بھی جتنی بھی ٹرانزیکشن اسکرینس ہیں وہ سب کے سب اسکرین پرنٹر میں ڈیولپ کی جاتی ہیں. اور اگر کوئی کسٹمائز اسکرین ہے وہ بھی اسکرین پرنٹر میں ہی ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ریپوزیٹری انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ریپوزیٹری براؤزر کا ہی ایک آلٹرنیٹ ہے. بس اس میں جو ہے وہ ویو کا اور جو جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان کو دیکھنے کا ان کا ویو کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہے. ٹیسٹ اینڈ انالیسس ٹول جو ہے وہ ایبیپ کی جتنی بھی پروگرامس ہیں ایبیپ کی جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ایبیپ کی جتنی بھی ایبیپ کی جتنی بھی جو ہے وہ فنکشنس ہیں ان سب کو اینالائز کرنے کے لیے ان سب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی پرفارمنس بڑھانے کے لیے ٹیسٹ اینڈ انالیسس ٹولز ایس اے پی میں اویلیبل ہیں. فنکشن بلڈر جتنی بھی کوئی بھی فنکشن ہے ایس اے پی نے ہر ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہر انڈیویجول ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے بہت سارے سینکڑوں اور ہزاروں جو ہے وہ فنکشنز بنائے ہوئے ہیں جو کہ آلریڈی بلٹ ان ہیں. وہ فنکشنز ایکسپلور کرنے کے لیے فنکشن بلڈر موجود ہے. اور مزید یہ کہ جو بھی کسٹمائز فنکشنز ہیں اگر کسی بزنس کی نیڈ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کسٹمائز فنکشن ڈیولپمنٹ کے لیے ہم فنکشن بلڈر یوز کرتے ہیں. ڈیٹا ماڈلر. کوئی بھی اپلیکیشن ہو یا کوئی بھی ٹاسک ہو اس کے لیے ڈیٹا ماڈلر کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپلیکیشن کی نیڈ ہے کوئی کسٹمائز اپلیکیشن ہے جس کی نیڈ ہے بزنس میں اس کے لیے ڈیٹا ماڈلر انٹروڈیوس ہے ایس اے پی میں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں. اور جو بھی بیک اینڈ ہے جو بھی بیس ہے ڈیٹا کا وہ ہم اس میں ماڈل کرتے ہیں. ورک بینچ آرگنائزر. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ورک بینچ آرگنائزیشن جتنے بھی ہمارے پاس ورک بینچ میں آپشنس ہیں جتنی بھی ورک بینچ ٹول ہیں ان سب کو آرگنائز کرنے کے لیے ورک بینچ آرگنائزر موجود ہے ہمارے پاس. آخر میں آپ سے بولتا چلوں کہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ میں نے ٹولس ہیں ان سب کو ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلور کریں گے. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.